آج ہماری مہمان مشہور ایڈوکیٹ شبانہ رفیق صاحبہ، جنہوں نے اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن میں متعدد دفعہ حصہ لیا اور کافی سماجی طور پہ بھی وہ اپنے بار کی خدمت میں مصروف رہی ہیں، آج کچھ ایشوز پہ گفتگو کے لیے اسپیشل جو نظام عدل ہے پاکستان کا، اس کے لیے ہم نے ان کو مدعو کیا ہے۔ تو آپ کا بہت شکریہ جی پروگرام میں شرکت کا۔ آپ یہ بتائیں کہ کسی بھی ملک کی جو ترقی ہوتی ہے وہ معاشرے کے توازن جو ہے وہ عدل کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ بہت سارے ملکوں کے ایگزامپلس ہم لوگ بھی دیتے ہیں کہ بھئی فلاں معاشرے میں جو ہے وہ نظام عدل مضبوط ہونے کی وجہ سے معاشرے کا توازن جو ہے وہ برقرار جو ہے وہ رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ملک اور قوم بھی ترقی کرتی ہے۔ تو پاکستان میں آپ اس چیز کو کس طرح نظام عدل کو دیکھتے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج کے دن مجھے اس پروگرام میں جو ہے وہ مدعو کیا ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں کسی ملک سے اپنے نظام عدل کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ہم جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کا جو عدالتی نظام ہے اس سے ہم بہت پیچھے ہیں، کیونکہ جب تک ہم اپنے نظام کو اپڈیٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ آگے نہیں چلیں گے اور اس طرح کی جو بہتری نہیں لائیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم بہت پیچھے رہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بین الاقوامی ایک سروے ہوا جس میں ہمارا جو نمبر تھا عدالتی نظام کا وہ 128ویں نمبر پہ تھا، تو وہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہمیں ابھی اپنے عدالتی نظام کے اندر کتنی بڑی امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ بتائیں آپ کہ اعلیٰ عدالتیں جو ہیں اس وقت پاکستان کے بہت سارے جو سیاسی معاملات ہیں ان میں بھی مطلب ہے کہ سو موٹو ایکشن بھی جلدی ہو جاتا ہے، لوگوں کا بھی چلو اس کی طرف رجحان ہے۔ آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی وہ تحریک تھی، جس تحریک پہ جو تھا وہ پاکستان کی عوام نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی اور اس کو کامیاب بنایا۔ اس کے بعد ایکسپیکٹیشن یہ تھی عام آدمی کی کہ عدالتی نظام جو ہے وہ درست ہوگا۔ اب آپ دیکھیں، آپ تو خود ماشاءاللہ ایک وکیل ہیں اور وکیل رہنما ہیں، تو جو لوگ اس وقت دروازے جن کی عدالتوں کے کھٹکا کے باپ کی جو ہے وہ دائر مقدمے کا بیٹے تک فیصلہ نہیں آتا، اور نچلی عدالتوں میں آپ چلے جائیں جہاں پہ رشوت ستانی ہر چیز جو ہے وہ مطلب ہے جو مثال مشہور دیتے ہیں کہ کچہری کی دیواریں بھی جو ہے وہ رشوت مانگتی ہیں، تو اس نظام کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہے عدالتی نظام کے درستگی کے لیے ایک تو عدالتوں کا جو اعلیٰ عدلیہ ہے جو ہمارے اوپر سپریم اتھارٹی ہے، اس میں ہماری تمام جو صوبائی ہائی کورٹس ہیں ان کے چیف جسٹس صاحبان ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس وقت پورے ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، جس کی طرف پورے پاکستان کے عوام کی جو نظریں لگی ہوتی ہیں کسی بھی فیصلے کے لیے، اور ہم جب نچلی عدالتوں میں جب کسی کیس کو پرسو کرتے ہیں تو ہم سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو، ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو ہم کوٹ کرتے ہیں انہی فیصلوں کو سامنے رکھ کے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی جو ہے سپریم کورٹ کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے 2-3 سال پہلے سپریم کورٹ کے باہر ایک فیصلے کے لیے جو ہے وہ جو 100 سال ہو گئے تھے اس کے 100 ایئرز کمپلیٹ ہوئے، تو وہاں پہ مٹھائی جو تقسیم کی گئی کہ 100 ایئرز تو کمپلیٹ ہو گئے لیکن فیصلہ نہیں ہوا۔ اور پھر آپ نے ایک اور کیس میں دیکھا کہ ایک ملزم جو تھے وہ ان کو کافی ٹائم ہو گیا تھا، وہ مر چکے تھے، اور ان کے مرنے کے کافی سال کے بعد جو ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ وہ جو ہے وہ بری کر دیا گیا، جبکہ ان کو مرے ہوئے کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ پھر آپ نے ایک اور دیکھا کہ یہ جو ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کا ایک کیس لگا جو کہ سپریم کورٹ نے لگایا اور ان کی جو وفات کے بعد لگا۔ نہیں تو یہ مجھے بتائیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس کی ذمہ داری تو آپ جب ذمہ داری کی بات کرتے ہیں تو اس میں دونوں فیکٹرز جو ہیں، ہمارے جو عدلیہ ہے وہ بھی، اور جو عوام ہیں جن کے کیسز ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو بھی ویجیلنٹ ہونا پڑے گا۔ تو سپریم کورٹ چونکہ ایک جو پورے ملک کی گارڈین کورٹ ہے، اس نے تمام فیصلوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اور آپ نے کہا کہ جو سو موٹو کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی آج تک سپریم کورٹ میں، چاہے وہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے دور کے سب سے بڑے چیف سو موٹو جو ہیں وہ تاریخ میں لیے گئے، باقی جو بعد میں آنے والے سپریم کورٹ کے چیف
जस्टिस साहब थे उन्होंने भी लिए, फिर साकिब निसार साहब ने भी कुछ 100 मोटो लिए। निसार के हवाले से मैं पहले अपनी बात कंप्लीट कर लूँ कि साकिब निसार साहब ने भी 100 मोटो लिए, लेकिन आपने देखा होगा कि जितने 100 मोटो अब तक लिए गए तब पाकिस्तान की तारीख के वो सब के सब पॉलिटिकल 100 मोटो थे, किसी सियासी मामले पे, लेकिन जेन्युइनली किसी गरीब के मामले पे कभी कोई 100 मोटो नहीं लिया गया। आपने देखा कि वो जो बच्चे जो थे जिनकी माँ बाप को कत्ल कर दिया गया उनके सामने, उस मामले पे सुप्रीम कोर्ट का कोई 100 मोटो नहीं आया। और बहुत सारे मुल्क के अंदर ऐसे मामलात हो जाते हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट का 100 मोटो वहाँ आना ज़रूरी होता, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं लेकिन नहीं आता। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि आपने साकिब निसार की बात की, तो क्या अगर किसी भी मुल्क में कोई बंदा चीफ जस्टिस बन जाए तो क्या वो कानून से बालातर हो जाता है, या ये होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपने मामलात से जो है जिस तरह मर्ज़ी है मतलब है कि करे, उससे कोई पूछने वाला नहीं? तो क्या साकिब निसार साहब की जो अदवार में जो कुछ हुआ वो आपको पता है, ये बच्चा बच्चा जानता है इस बात को कि उन्होंने अपने मतलब है कि एक डैम के हवाले से बात की कि हम पाकिस्तान के लिए मतलब डैम बना रहे हैं, डैम फंड, फिर मैं उस पर पहरा दूंगा और फिर मैं ये करूंगा, और उसके बाद नतीजा क्या गया, आज वो लंदन में जो है सबसे महंगी सोसाइटी में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान से मतलब ये इन चीज़ों का ज़िम्मेदार किस तरह, मतलब ये दुरुस्ती किस तरह होगी कि अदल का निज़ाम जो है पाकिस्तान में ऐसा हो कि हर बंदे को, गरीब और अमीर में कोई फ़र्क ना हो, हर बंदे को इंसाफ मिले? इसका क्या तरीका आपके ज़हन में है? देखिए, कानून की किताबों में तो इसका तरीक़ाकार बड़ा वाज़ेह है, आईने पाकिस्तान में इसका तरीक़ाकार बड़ा वाज़ेह है, लेकिन जब हम फैसलों को देखते हैं तो वहाँ हमें थोड़ी सी जो है वो समझ आती है कि डिस्क्रिमिनेटरी फैक्टर जो है वो रखे गए हैं। तो जहाँ तक आपने कहा कि डैम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस साबिक़ हैं साकिब निसार साहब, उनको ऐसा इक़दाम करना चाहिए था या नहीं? मैं समझती हूँ कि बतौर इदारा, बतौर कस्टडियन ऑफ द एक जो इंस्टीट्यूशन है, उनको ये डैम फंड के लिए अपने आप को पेश नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई मुल्क के अंदर किसी किस्म की कोई डोनेशंस होती हैं, कोई बेकायदगियाँ होती हैं, उन मामलात को अल्टीमेटली अदालतों में जाना होता है और अदालतें फ़ैसला करती हैं उसके ऊपर दोनों फ़रीक़ैन को सुनने के बाद। और अगर किसी मामले में अदालत खुद ही फ़रीक हो तो मैं ये समझती हूँ कि वो फ़ैसला कैसे करेगी। जिस तरह पूरे पाकिस्तान में शोर है कि चीफ़ जस्टिस साहब जो थे उन्होंने जो डैम फंड को इकट्ठा किया, फिर उन्होंने ये बात की कि मैं पैरा दूंगा, जो कि वो नहीं दे सके, तो डेफिनेटली ये अदालती निज़ाम के ऊपर एक ये स्टेटमेंट जो थी उनकी ये दबा है, और हम ये समझते हैं कि चीफ साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या वजह थी कि वो जल्दबाजी में इस तरह के स्टेटमेंट देते थे, उनके क्या उसके पीछे मतलब आपका कहने का मकसद है कि सियासी मुदाखलत जो है वो उसकी अदालतों को एक लिमिट में रहना चाहिए, इतनी ज़्यादा सियासी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए कि ना उस सियासी मुदाखलत की वजह से ना सियासत का निज़ाम ठीक हो सका और ना ही अदालती निज़ाम ठीक हो सका। मैं ये समझती हूँ कि सियासी मुदाखलत तो होनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट के सियासी मुदाखलत क्या किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं हमारी सियासी जो इस वक्त हमारी जो सियासी जमातें हैं, देखें आप इस वक्त मतलब है कि मुल्क पाकिस्तान की सियासी सूरत-हाल से वाकिफ़ हैं। एक तरफ पाकिस्तान की मईशत जो है वो एक ख़तरनाक स्टेज पर है और दूसरी तरफ वो बुलंद बांग दावे करने वाली जमातें जो है वो थोड़ी सी भी कोई बात होती है तो वो अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अदालत उनको टाइम, अब जो भी फ़ैसला वो करती है अदालत, अगर एक फरीक के हक़ में फ़ैसला आता है तो वो कहता है कि जनाब बहुत अच्छी है अदालत, अगर दूसरे फरीक के ख़िलाफ़ होता है तो वो कहते हैं जी अदालत में जो है वो हमें, जैसे कल फवाद चौधरी साहब ने मतलब है कि वो अपना कासिम सूरी के फ़ैसले पे, आपको पता है असद कैसर के फ़ैसले पे सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आया, तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब हमें इस फ़ैसले पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो आप मुझे बताएं इन चीज़ों का हल किस तरह निकाला? देखिए, जब ये हुआ आइन की जो रूलिंग उन्होंने दी, जो स्पीकर साहब की जो रूलिंग थी, उस वक्त पाकिस्तान की तमाम जो अदालतें भी इस मामले को देख रही थी, और जब उन्होंने देखा कि रात 12 बजे तक उस आइनी अमल के ऊपर अमल नहीं किया गया जो एक आइनी प्रोसेस था, तो अदालतों को मुदाखलत करनी पड़ी। मैं ये समझती हूँ कि वो सियासी मुदाखलत नहीं थी, वो एक आइनी जो है वो कानून की जो हुक्मरानी थी, क्योंकि वहाँ से आइन जो था वो अब्रोगेट हो रहा था, आइन की मतली हो रही थी और एक निज़ाम जो था वो, तो मैं उसको सियासी मुदाखलत नहीं कहती। रही बात कल के फ़ैसले की, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया है, तो ये तो आपने देखा कि माजी में भी ऐसा रहा कि जब भी फ़ैसले तहरीक इंसाफ के दौर में आते रहे और तहरीक इंसाफ कहती रही कि अगला जुमा फिर भी कहते रहे, ये हमने अपने कानून से सुना,
اور پھر جب ان کی اپنی باری آئی اگلا جمعہ کی تو پھر وہ عدالتوں سے جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں. الٹیمیٹلی عدالتوں نے فیصلہ دینا ہوتا ہے اور فیصلے میں ایک فریق جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگریو ہوں اور دوسرا فریق سمجھتا ہے کہ مجھے فیصلہ میرے حق میں دیا گیا. لیکن جہاں پولیٹیکل فیصلے آتے ہیں وہاں فریق کی بات نہیں ہوتی, وہاں ایک بہت بڑے وزڈم کی بات ہوتی ہے, وہاں ملک کے مفادات کی بات ہوتی ہے. کیونکہ کسی بھی پارٹی کو, کسی بھی سیاسی جماعت کو آئین پاکستان, آپ نے دیکھا کہ اگر ہماری جو مقدس کتاب ہے اس کے بعد اگر ہم کسی کتاب کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ رولز کو فالو کرتے ہیں, کوئی ملک کی حکمرانی چلاتے ہیں, تو وہ اس ملک کا آئین ہوتا ہے. تو ہمارا آئین پاکستان چونکہ اسلامی آئین ہے اور بڑا واضح آئین ہے, اس میں بڑے جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں کہ کس کے کیا دائرہ اختیار ہے. اس سے جب ہم تجاوز کریں گے تو یقینی بات ہے کہ وہ پھر آئین نہیں رہتا. جب آئین نہیں رہا تو پھر ہم قانون کی حکمرانی کیسے کریں گے؟ مجھے یہ بتائیں کہ جس ابھی جو ہم نے بات جہاں سے شروع کی تھی, جو کہ آج کا ہمارا عدل کا جو ہے ٹاپک بھی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چھوٹی عدالتیں ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ کس طرح یہاں کا نظام جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا, بڑی عدالتوں میں تو اکثر غریب کا بیچارے کو تو موقع ہی نہیں ملتا, وہاں پہ تو اس کا کوئی کام ہی نہیں بنتا. اب وہ چھوٹی عدالتوں میں جاتے ہیں, وہاں پہ جب جس کا دل چاہے جتنی لمبی تاریخ لے لے, جو مرضی ہے, مطلب ہے کہ گواہ خرید دے, ہر چیز آپ کو پتہ ہے کہ وہ مطلب ہے کہ پیسوں پہ جو ہے وہ وہاں پہ عمل درآمد ہوتا ہے. تو اس چیز کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس کا کیا حال ہے آپ کی نظر؟ اس میں دیکھیں دو باتیں ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارا اسٹیک ہولڈر ہے تو یہ اس کی غلطی ہے کہ وہ پیسے کو کیوں عام کر رہا ہے, وہ جا کے رشوت کیوں دیتا ہے. اب دوسری بات مانگی جاتی ہے تو وہ کیا کرے, اس کے پاس کوئی دوسری بات حل نہیں ہے نا جی. دوسری بات یہ کہ کوششیں کی ہیں پچھلے کئی سالوں کی نسبت. اب عدالتی نظام ہمارا جو ہے نچلی عدالتوں کا بہت حد تک بہتر بھی ہے. جیسے پہلے آپ میں ایک مثال دوں گی کہ کرمنل جو کیسز ہوتے تھے اس میں اگر کوئی معزز عدالت ضمانت جو ہے وہ گرانٹ کرتی تھی تو ٹاؤٹ مچل کے دیے جاتے تھے, اور کسی کی جگہ جو ہے جعلی پاور آف اٹارنیز بنا کے لوگوں کی پراپرٹیز ٹرانسفر کر دی جاتی تھی. تو ان معاملات کو دیکھنے کے لیے ابھی انہوں نے بڑا اچھا کر دیا ہے کہ جو پاور آف اٹارنی کے معاملے کو انہوں نے جو بایو میٹرک کر دیا ہے, جو دینے والا ہوگا جو لینے والا ہوگا اس کی تصویر بنتی ہے باقاعدہ, اور یہ ایک امپرومنٹ آئی ہے. اور رہی بات یہ کہ جو دوسرے معاملات ہیں, اب جو ہماری معزز عدالتیں, جو سول عدالتیں ہیں, جو ٹرائل کورٹس ہیں, جو میجسٹریٹل کورٹس ہیں, جو ایڈیشنل سیشن کورٹس ہیں, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ہے, یہ اب جو ہے ٹاؤٹ مچل کا جب جاتا ہے تو وہ فوری طور پہ تحصیلدار صاحب کو لکھتے ہیں کہ اس رجسٹری کی ویریفیکیشن کی جائے. تو ویریفیکیشن میں جب وہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ویریفائڈ ڈاکومنٹ نہیں ہے تو وہ اس کو کینسل نہیں کرتی بلکہ اس کے ساتھ ایک جرمانہ بھی عائد کرتی ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہو رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی ہم پاکستان بننے سے پہلے جو برطانیہ کا قانون تھا ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں. چیزیں بہت پرانی لے کے چل رہے ہیں, دنیا فاسٹ ہو گئی, نظام بہت بہتر ہو گیا, تو اس میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے بہتری کی ضرورت ہے. یہ ابھی کیونکہ آپ نے اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے انتخابات کو بھی 12 دفعہ لیا اور ویسے بھی آپ کی مطلب سوشل ایکٹیویٹی زیادہ ہے, تو آپ اسلام آباد کی کورٹس کے حوالے سے جو ہے اس وقت کیا اقدامات کرنے کی وہاں پہ انتظامیہ کو ضرورت ہے؟ کیا وہاں کے معاملات کا حل ہے یا کیا وہاں کے مطالبے ہیں؟ میں آپ کی بہت اس معاملے میں شکر گزار ہوں کہ میڈیا کے لیول پہ ہمارے اس معاملے کو آپ نے مجھ سے پوچھا. آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 سال پہلے ہمارے ساتھ جو اسلام آباد کی جو صورتحال ہوئی کہ عدالتیں گرا دی گئیں, چیمبرز گرا دیے گئے, تو اس میں سمجھتی ہوں کہ 1980 میں یہ عدالتیں جو ضلعی عدالتیں اسلام آباد کی بنی, ان کا قیام ہوا. آج تک آپ نے دیکھا کہ ہم ایک کرائے کی بلڈنگز میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کبھی ڈسٹرکٹ کورٹ کا وزٹ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ججز یہاں بیٹھ کے کام کیسے کرتے ہیں, اور یہ وکلا ان کورٹس کو اسسٹ کیسے کرتے ہیں. کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی, سانس لینے کی ایون جگہ نہیں ہوتی, اتنی مشکلات کا ہمیں سامنا ہے. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو بھی کوئی نئی گورنمنٹ آئے گی وہ یہ سمجھے گی کہ ہمیں کوئی اچھی اور پراپر جگہ دے دی جائے گی. دیکھیں اب تک پاکستان کی جو قیام کے بعد جو کسی بھی ملک کی ضلعی عدالت ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑی کسٹڈین ہوتی ہے اس پورے ضلع کی. تو اسلام آباد کو اس طرح اگنور کیا گیا جیسے کوئی سوتیلا بیٹا ہوتا ہے, کیا سوتیلی بیٹی ہوتی ہے, اس طرح اسلام آباد کی ضلعی عدالتوں کو اگنور کیا گیا. آپ نے دیکھا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا قیام ہوا پہلے کتنی مشکلات تھی. ہم راولپنڈی ہائی کورٹ آتے تھے, ہم لاہور ہائی کورٹ جاتے تھے, تو جب ہمیں اس کے قیام کی ضرورت پڑی تو اسلام آباد کی جو ڈسٹرکٹ کورٹس تھی پہلے